السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل امامہ اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ آج کا عنوان ہے کہ مشتبہ یا اجنبی آدمی کے کھانے سے احتیاط۔ دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم سنت ہے۔ اس کے پس منظر میں پہلے آپ یوں سمجھیے کہ غزوہ خیبر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، تو اس وقت کسی نے آپ کی دعوت کی اور اس دعوت میں کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا، اور اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو منہ میں یا تو لے جانے والے تھے یا تقریباً لے جا چکے تھے، تو آپ کو اللہ کی طرف سے مطلع کر دیا گیا کہ اس میں زہر ہے۔ اس واقعے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہو گئی تھی کہ کوئی اجنبی آدمی آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا، کوئی کھانے کی چیز لے کر کے آتا اور آپ کو ہدیے میں دیتا، تو آپ اس کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اس کی طرف سے اطمینان نہ ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہدیہ تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اس کے دینے والے پر اطمینان نہ ہو جائے یا وہ خود اس میں سے کھا نہ لے۔ یہ احتیاط آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے کرنے لگے جب خیبر کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر مقیم تھے، ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی خرگوش لایا جو بھنا ہوا تھا اور بہترین عمدہ طریقے سے پکا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیش کیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہو گئی تھی اس بکری کے واقعے کے بعد سے کہ کوئی آپ کو ہدیہ پیش کرتا جو اجنبی آدمی ہوتا، نیا آدمی ہوتا، تو جب تک آپ کو اس لانے والے کی طرف سے اطمینان نہ ہو جاتا اس کو آپ تناول نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ بات زیادہ اہم اس لیے ہے کہ موجودہ حالات میں خاص طور سے سفر میں اجنبی آدمیوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں کہ اجنبی لوگ کھانے میں نشہ وغیرہ ملا کر کے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوٹ مار کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی اجنبی آدمی سے کوئی چیز لینے اور کھانے میں احتیاط کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔